السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو پروفیسر کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ نے واقف دیکھا۔ آپ نے ابھی مہاراشٹر کا، جھارکھنڈ میں تو ایمانداری سے پولنگ ڈالی گئی تھی، وہاں پہ صحیح ٹھیک ٹھاک طریقے سے ان کی ایک بھی چلنے نہیں دیے، وہاں پہ ای وی ایم کا بول بالا نہیں چلا، اور جتنا جو گودی میڈیا دکھا رہی تھی ایگزٹ پول میں ہو یا گنتی کے اسٹارٹنگ نتائج کے دور میں، جو فرسٹ راؤنڈ، سیکنڈ راؤنڈ، 17 راؤنڈ تک بی جے پی کو بہت آگے دکھایا جا رہا تھا، جھارکھنڈ کی جہاں تک بات کر رہا ہوں میں۔ لیکن اس کے بعد جب الٹ پھیر ہوا تو بالکل سوکھڑی صاف ہو گئی بی جے پی کی، جہاں پہ 55 سیٹوں سے جا کے جو ہے سو 24 سیٹوں پہ دم توڑ ڈالی اپنا، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور جھارکھنڈ میں کانگریس اور اس کی ہمسایہ، اس کے سپورٹ پارٹیوں نے جو کامیابی حاصل کی، ایک نئے جھنڈے گاڑ دیے، وہاں پہ دوبارہ ان کی سرکار واپس آئی، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور تمام دیش واسیوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ ایک صاف ستھرا رزلٹ اور صاف ستھرا الیکشن دیکھنے کو ملا جہاں تک جھارکھنڈ کی بات ہے۔ ان کے گندے اور نیچ حرکتوں سے عوام میں گمراہی کی طرف روا دوا نہیں ہوئے، جس کا یہ نتیجہ ہے۔ مہاراشٹر کی جہاں تک بات ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، ادے ٹھاکرے کا ایک بہت بڑا اور ٹھاکرے پریوار کا بہت بڑا دبدبہ تھا مہاراشٹر میں، لیکن جس طریقے سے ای وی ایم کا بھلا ہو بولنا ہے، ای وی ایم کا شکریہ ادا کرنا تمام بی جے پی اور اس کے سپورٹرز پارٹی ہے، جس طریقے سے مہاراشٹر میں جو بی جے پی کو دکھایا گیا اور وہاں پہ اس کو کامیاب ڈکلیئر کر دیا گیا، وہ بھی ایسی کامیابی جو خواب و خیال میں انہوں خود نہیں سوچے تھے، ویسا ظاہر کر دیا گیا، ویسا بدلا دیا گیا، کیونکہ وہاں پہ ای وی ایم کا بول بالا تھا، وہ لوگ ہر حال میں مہاراشٹر کو حاصل کرنا چاہ رہے تھے، جو ان کی سوچ، ان کی نیت کے حساب سے وہ کام انہوں کروا لیے۔ جھارکھنڈ میں ان کو پتہ ہے یہ گندگی وہاں پہ چلنے نہیں دیتے، کیونکہ وہاں پہ اسٹیٹ گورنمنٹ پہلے جس کی تھی، وہاں پہ یہ گندگی کرنے کے لیے ان کو سوچنا پڑتا، کیونکہ وہاں پہ صحیح طریقے سے پھاڑتے بھی ان کی پھوڑتے بھی، تو انہوں وہ گندگی کرنے کی کوشش نہیں کرے۔ لیکن مہاراشٹر میں تو خیر ان کی بھی سرکار تھی، اور دوبارہ جو ہے سو اپنی وہی گندگی کی وجہ بول لیجیے آپ لوگ، یا ای وی ایم کا کمال، ای وی ایم کا دھمال بولیے، جو ان کو دوبارہ اقتدار پہ لے آیا۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہ تو دیکھا آپ لوگ، کل میں نہیں آنے کی وجہ نتائج کے دن میری جو والدہ کا کل انتقال ہو گیا۔ آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے آپ کے اس بھائی کی، جتنا ہو سکتا میری والدہ کی مغفرت کے لیے دعا کیجئے۔ کل بہت ایبسنٹ تھا میں اور بہت افسوس دہ تھا، کیونکہ یہ ہمارا بہت بڑا فقدان ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ پہلے سے ہی ہمارے والد کا تو سایہ ہم سے جا چکا ہے، ایک والدہ تھے جو ہمیشہ دعاؤں میں رکھتے تھے، کیونکہ میرے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، بولتے بھی تھے والدہ، لیکن کبھی پیچھے مت ہٹو بیٹے، جو کام تم کر رہے کرو، تمہاری حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ اور یہ اپنی قوم دعاؤں میں رکھے گی تم کو، اور تم ایسے ہی بچتے بھی رہیں گے، کامیابی ہوتے رہیں گے، تم کو ویسی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری والدہ کا وہ تھا، لیکن اب میری والدہ کی دعائیں تو میرے ساتھ نہیں رہے، والدہ کا ساتھ تو میرے ساتھ نہیں رہا، لیکن آپ لوگ دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے، اور برابر انشاءاللہ تعالی جتنی جو بے چینی تھی آپ لوگوں کی، جو بے قراری تھی، کل ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنے کی وجہ سے جو میسیجیں تھے آپ لوگوں کو، اور آج بھی کنٹینیو کرتے رہے، لیکن دیر سے ہی صحیح، لیکن آپ لوگوں کو زیادہ دیر تک میں سوچنے نہیں دیتا، افسوس کرنے نہیں دیتا۔ بہرحال آپ لوگوں سے ایک اپیل ہے میری کہ جتنا ہو سکتا میری والدہ کے لیے مغفرت کے لیے ان کی دعا کیجئے، جبکہ وہ تو بہت نیک تھے، لیکن اپنی چیز اپنے کو اچھی دکھتی ہے۔ اللہ راضی ہونا، اعمال سے بندوں کے
اللہ راضی ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تو یہ دیکھیں کہ انہوں تو ان کی زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ بھی کوئی کمی پیشی نہیں کی، لیکن پھر بھی اللہ بہتر جانے انجانے میں انسان سے خطائیں ہوتی ہے، غلطیاں ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو مغفرت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ خاص کر میری والدہ کی خبر کو اللہ نور سے بھر دے پروردگار، اللہ نور سے بھر دے۔ ہر سوالات کو اللہ آسانی سے طے کرے، ویسی ہمت دے ان کو، اور اللہ ان کو ان کا سفر آسانی سے پورا کروا دے پروردگار۔ اللہ سے یہ دعا ہے۔ تو آج تدفین تھی میری والدہ کی فجر کی نماز کے بعد، تو ہمت نہیں ہو رہی تھی، میں سوچا 1-2-3 دن کے بعد آپ لوگوں کے سامنے آؤں گا، لیکن آپ لوگوں کی بے چینی، آپ لوگوں کی پریشانی دیکھ کر میرے کو برداشت نہیں ہوا، اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے آ گیا۔ تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، اب یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی کہ آپ کے اس بھائی کی والدہ کے لیے جتنا ہو سکتا دعاؤں کا اہتمام کیجئے، دعائیں کریے ان کے لیے۔ اللہ یجزیکم الخیر، اللہ حفظہم انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے۔ اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے، خاص کر ان درندوں کی درندگی سے محفوظ رکھے، ان شر پسندوں کی شر پسندی سے دور رکھے۔ اللہ رب العزت ہم کو ہمیشہ بچائے رکھے اور اپنے سائے میں رکھے۔ اللہ رب العزت اپنی رحمتیں ہم پہ نازل فرمائے، رحمتوں کی بارش ہم پہ نازل فرمائے۔ بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، یہی بڑا افسوس کا دن تھا میرے لیے۔ کل 11:30 بجے کچھ انتقال ہوا والدہ کا۔ اچھے خاصے بات چیت کرے، میرے کو یہی بتائے کہ اپنا خیال رکھو بیٹے، اور ٹائم پہ کھانا وغیرہ کھاتے رہو، تمہاری حالت ایسی ہو جا رہی۔ تو اب میرے جانے کے بعد تمہارے لیے سوچنے والے کون ہوں گے؟ تو میں یہی بولا، میں بولا والدہ کو، میں بولا کیا ہو گیا امی آپ ایسا بول رہے ہو؟ اللہ اور 200 سال تم کو عمر دے، حیات دے، صحت دے۔ لیکن اس کے 10-15 منٹ کے بعد سوچے نہیں تھے، خواب و خیال میں نہیں تھا کہ ہم کو چھوڑ کے ہماری والدہ جا چکی ہے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، جتنا ہو سکتا دعاؤں میں یاد رکھیے۔ یہ ہمارے لیے بڑے امتحان کی گھڑی ہے، اس میں آپ لوگ ساتھ دینا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ بھی دعائیں کیجئے، اور اپنے دوست احباب سے بھی، اپنی ماں بہنوں سے بھی دعائیں کروائیے۔ اللہ یجزیکم الخیر انشاءاللہ۔ میں کل GCC کی بہت بڑی خبر ہے، جو میٹنگ چل رہی ہے، آج کل ختم ہوگی، تو اس بارے میں دوں گا انشاءاللہ۔ بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔